اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہی اول اور وہی آخر اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور پھر بھی پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار، حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کیجو۔ ماں باپ کی دعائیں بھی اکثر شامل حال ہوتی ہیں، فقط گھر کمائیوں سے نہیں چلتے۔ ولی آستانوں پر نہ ڈھونڈا کریں، اللہ نے سب سے بڑا ولی ماں کی شکل میں انسان کو عطا کیا ہے۔ آپ کی ماں جہاں دعا کر دے، 70 زمانے کے ولی دوسری طرف دعا کر دے نا، اللہ آپ کی ماں کی دعا کو ان ولیوں سے پہلے قبول کر لیتا ہے۔ 5 جگہوں پر قرآن میں اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کی بات کی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آپ کا ماں باپ اگر زندہ ہے تو اللہ کی قسم اس کی قدر کر لیں، وگرنہ بڑے لوگ ایسے ہیں وہ آج ماں باپ سے ملنے قبرستان جاتے ہیں۔ کوئی کام ایسا نہ جو نہیں ہو رہا، اب ماں کے قدم پکڑ لیں، جا کر کے اماں تو دعا کر، تیرا بیٹا محنت کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ وہ راستے بنا دیتا ہے جو انسان کے لیے ناممکن شمار ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکثر جگہوں پر صحابہ کو ان کے گناہوں کی بخشش کا راستہ بتایا نا، ان میں سے ایک راستہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ لا واللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد لا اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے، بے شک وہ بلند و برتر ہے۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ، یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں محمد ہو کے قسم کھاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ دوسری بات، جب کسی پہ کوئی شخص ظلم کرے اور وہ اس پہ صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اس صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ تیسری بات، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول لیا، مانگنا شروع کر دیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اگر پڑھ لیتا ہے، یہ وظیفہ دونوں ملا کے ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، صرف ایک دفعہ، صحیح حدیث ہے، سویا
کروٹ لی, اچانک آنکھ کھلی, رفع حاجت کے لیے آنکھ کھلی, کسی کام کے لیے آنکھ کھل گئی, صرف ایک مرتبہ یہ دونوں وظیفے پڑھتا ہے, ان کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دعا فی الفور اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں. وہی اول اور وہی آخر اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور پھر بھی پوشیدہ ہے, اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے.